بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے اسٹوڈیو سے ڈاکٹر احمد رضا، استاد شعبہ فکر اسلامی تاریخ و ثقافت، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم بی ایس علوم اسلامیہ کے کورس اسلام کا سیاسی نظام، جس کا کوڈ 1907 ہے، اس کے یونٹ نمبر 6 کا مطالعہ کریں گے۔ اس یونٹ کا بنیادی عنوان ہے اسلام کا تصور شورا۔ محترم سامعین، طلبہ و طالبات، شورا کا لفظ مفہوم یہ دیتا ہے کہ آپ نے جو بھی کام کرنا ہے اس کے اندر مشورہ کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کے لیے یہ ہدایت جاری فرمائی کہ ایک دوسرے کے ساتھ مشورہ کیا جائے، یعنی وہ امور کہ جن کا تعلق دین اسلام کی تعلیمات سے ہیں، تبلیغ سے ہے، جس کا تعلق دعوت و ارشاد سے ہے، یا جس کا تعلق عوام کی فلاح و بہبود سے ہے، یعنی حکومت اور ریاست کے جو معاملات ہیں اس کے اندر مشورہ کیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس ہدایت کے اوپر صحابہ کرام نے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھرپور عمل کیا۔ مشاورت ایک بہت خوبصورت عمل ہے، اور مشورہ دینا اور مشورہ لینا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، صحابہ کرام کا اسوہ اور طریقہ ہے، اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت رکھی ہے کہ مشورہ کر لیا جائے۔ یعنی کوئی بھی معاملہ ہو اس کے اوپر لوگوں کے ساتھ مشاورت کی جائے، ان کی رائے لی جائے کہ یہ ایک معاملہ درپیش ہے تو اس معاملے کو کس طرح سے اور کس انداز میں آگے بڑھانا چاہیے۔ تو اس پر لوگوں کی جب رائے آ جائے تو پھر اس پہ ورکنگ شروع کریں اور اس پر عمل درآمد کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں خیر اور برکت پیدا فرما دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریاست مدینہ کی جب بنیاد رکھی اور اس کے بعد جب یہ مشاورت کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچا، تو آپ نے تمام اہم امور جو ریاست کے حوالے سے بہت اہم تھے ان میں صحابہ کرام کو شامل مشورہ کیا۔ مثلا غزوہ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ بدر کی جنگ ہمارے سر پر ہے، اور دشمن چونکہ مکے سے نکل کر مدینے کی طرف موو کر چکے تھے اور مدینے پر چڑھائی کا ان کا بھرپور ارادہ تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع فرمایا اور ان سے مشورہ لیا کہ کیا کرنا چاہیے۔ تو مختلف مشورے، مختلف آراء صحابہ کرام کی آئیں، اور ان میں جو زیادہ ویلڈ رائے تھی، اوپینین تھی، وہ یہ تھی کہ مدینہ منورہ سے باہر نکل کر یہ جنگ لڑی جائے اور مدینے کو محفوظ رکھنے کی بھرپور کوشش کی جائے۔ اگر دشمن باہر پسپا ہو جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ آبادی میں داخل نہیں ہو سکے گا اور نقصان نہیں ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی بات کو قبول فرمایا۔ پھر غزوہ احد میں دوبارہ ایک جنگ مسلط کی گئی کفار مکہ کی جانب سے، تو اس پہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشاورت فرمائی۔ آپ نے صحابہ کرام کو جمع فرمایا اور پھر صحابہ کرام نے اس پر اپنی رائے کا اظہار فرمایا، اور پھر بالآخر اتفاق کے ساتھ یہ بات طے ہوئی کہ مدینے سے باہر جو احد کا مقام ہے، جسے ہم جبل احد کہتے ہیں، تو جبل احد کے مقام کو مختص کیا گیا اس جنگ کے لیے، اور مدینے کی حفاظت کا انتظام بھی کیا گیا، اور مدینے سے تھوڑا سا باہر کفار مکہ کو روکنے کا پروگرام بنایا گیا۔ اسی طرح
پھر غزوہ احزاب ہوئی۔ غزوہ احزاب کے اندر، جسے ہم جنگ خندق یا غزوہ خندق بھی کہتے ہیں، اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے متفقہ مشورے سے، جس میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مشورے کو پذیرائی ملی، آپ نے خندق کھودنے کا حکم دیا اور پھر خندق کھودی گئی، اور پھر اس طرح سے مدینہ منورہ کا اسلامی ریاست کا دفاع کیا گیا۔ اسی طرح آذان کے بارے میں شورا ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو آذان، ہم 5 وقت نماز سے پہلے آذان دی جاتی ہے، تو اس کے بارے میں بھی ایک مشورہ ہوا اور صحابہ کرام نے اپنی اپنی رائے دی۔ کسی نے کوئی رائے دی، کسی نے کوئی رائے دی، تو ایک رائے یہ ہوئی کہ ایسے کلمات ہونے چاہیے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور شان ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی گواہی ہو، اور نماز کی طرف بلانے کا اہتمام ہو۔ تو پھر یہ جو مروجہ آذان ہے، جو ہم آذان سنتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، اور جس کا اختتام لا الہ الا اللہ کے اوپر ہوتا ہے، تو یہ متفقہ طور پر صحابہ کرام کے مشورے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو رائج فرمایا، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آذان دیا کرتے تھے، اور یہی آذان الحمدللہ 1400 سال سے مسلمانوں کے اندر مروج ہے، اور مسلمان اسی آذان کو سنتے ہوئے اللہ کے گھر کی طرف دوڑتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ پھر یہی شورائیت کا جو نظام ہے، وہ نظام عہد خلفائے راشدین میں بھی قائم اور دائم رہا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب خلافت کا دور شروع ہوا تو اس میں مختلف چیلنجز تھے۔ ایک چیلنج یہ تھا کہ لوگ زکوٰۃ دینے سے، بعض لوگ زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہے تھے، تو اس پر ایک شورا قائم کی گئی۔ اسی طرح سے مسلمہ کذاب نے ایک جنگ مسلط کر دی مسلمانوں کے اوپر۔ مسلمہ کذاب وہ شخص تھا کہ جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، تو اس کے خلاف پھر ایک مشاورت ہوئی مسلمانوں کی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں، اور پھر اس کے خلاف جنگ کا فیصلہ کیا گیا۔ اسی طرح قرآن مجید جس طرح آج موجودہ شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، اس کی ایک مشاورت ہوئی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کہ مسلمہ کذاب کے ساتھ جو جنگ ہوئی اس میں بہت سارے مسلمان شہید ہوئے، اور اکثر ان لوگوں کی شہادت ہوئی جو قرآن مجید کو جنہوں نے حفظ کیا ہوا تھا۔ تو صحابہ کرام نے بالاتفاق یہ مشاورت کی کہ قرآن مجید کو لکھ لیا جائے، ایک جگہ پر جمع کر لیا جائے، کیونکہ قرآن مجید مختلف صورتوں کے اندر لوگوں کے پاس موجود تھا۔ کسی نے چمڑے کے اوپر لکھا ہوا تھا، کسی کے پاس ہڈی کے اوپر لکھا ہوا تھا، کسی کے پاس لکڑی کی تختیوں کے اوپر لکھا ہوا تھا، کسی کو زبانی طور پر یاد تھا، کسی نے کاغذ میں لکھا ہوا تھا۔ تو پھر یہ فیصلہ ہوا کہ قرآن مجید کو باقاعدہ طور پر سرکاری تحویل کے اندر ایک ڈاکومنٹڈ شکل کے اندر تیار کیا جائے اور قرآن مجید کو لکھ کر محفوظ کر لیا جائے۔ تو لہٰذا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قرآن مجید کو جمع کرنے کی یہ مشاورت ہوئی۔ اسی طرح حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، جو ایک بہت طویل دور ہے، اس طویل دور کے اندر مختلف فتوحات ہوئیں، مختلف نظامات قائم ہوئے، مستقل فوج بنائی گئی، مستقل شہر بنائے گئے، چھاؤنیاں بنائی گئیں، ڈاک کا نظام بنایا گیا، تعلیم کا ایک نظام قائم کیا گیا، جاسوسی کا ایک نظام قائم کیا گیا، سفارتکاری کا ایک نظام قائم کیا گیا، مختلف نظامات، بہت تفصیل ہے اس کی بھی ایک بہت بڑی مشاورت ہوئی۔ پھر حضرت عثمان غنی کے زمانے میں مشاورت ہوئی، پھر حضرت علی کے زمانے میں مشاورت ہوئی، اور یہی طریقہ مشاورت والا آج اس دنیا کے اندر رائج ہے۔ ایون کہ پاکستان کے اندر بھی اگر کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ جو
قومی یکجہتی کے حوالے سے ہوتا ہے۔ یہ جو مشاورت کا عمل ہے، شورائیت کا عمل ہے، مشورہ لینے دینے اور اس پر اتفاق کرنے کا عمل ہے، اس کی تعلیم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلفاء نے اس پر عمل کر کے دکھایا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دینی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔